لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ آتا ہے دودھ خان صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی پال پہ۔ شعبان کا مہینہ بڑا خاص ہے، اس کے بارے میں کیا فرمان ہے وہ میں بتائے دیتا ہوں۔ شروع میں لیلۃ القدر، یہ بات سب سے افضل راز شب برات ہے، یہ بھی اسی ماہ میں دعا آتی ہے۔ اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی 5 راتوں میں شب بیداری کرے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ اس میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ شعبان کا مہینہ عبادتوں کا اور مانگنے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی، اس میں سے ایک شب برات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات نفل نماز کے سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ یہ دعا پسپری پہ نظر آ رہی ہوگی، یہ بھی مانگیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد 2 دعا کر کے پوری ہوگی۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے اس دعا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اس کو سیکھ لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، تو کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا مجھے سکھائی اور مجھے کہا کہ میں اسے سجدے میں پڑھوں۔ کچھ اقوال شامل کیے دیتا ہوں جو آپ کے لیے رہنمائی کے طور پہ انشاءاللہ ثابت ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جانور میں خواہش اور رشتے میں عقل ہوتی ہے، اگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا دے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ ایک اور اسی طرح آپ مولا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ یعنی اللہ نے انسان کو اگر پیدا کیا نا تو امید بھی اسی رب سے رکھنی چاہیے۔ اسی کے سامنے اگر آپ اپنا دکھ بھی بیان کر دیں گے تو انسان اس کا مرہم نہیں بنے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں میں نے دوڑتے دیکھا، اور توقعات اتنی وابستہ نہ کسی سے کریں انسان سے۔ توقعات ہمیشہ اس ذات سے آپ پڑھیں وابستہ جو اس کے خزانے بڑے ہو گئے، جو خالی لوٹنے نہیں دیتا۔ آج کا جو عمل میں بتاؤں گا مجموعہ وظائف میں سے ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک بہن کا واقعہ بیان کیے دیتا ہوں، جس میں وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کا ایک عمل کیا تھا، اس تو میں سچا واقعہ آپ کو بیان کیے دیتی ہوں تاکہ دوسروں کو بھی اس عمل سے فائدہ مل سکے۔ میرے نمبر پہ ایک لانگ میسیج آیا، میں نے اسے جواب نہ دیا، کافی دن میسیج آتے رہے۔ آخرکار میں نے ایک اس لڑکے کو کہا کہ اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج۔ اس لڑکے نے سچ میں اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیج دیا اور ہماری منگنی طے پا گئی، ہمارا رشتہ پکا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میری ایک کزن نے نہ جانے اس لڑکے کو ایسا کیا کہا کہ وہ مجھ سے بدظن ہو گیا۔ اس نے، جہاں تک مجھے علم ہوا، نے بتایا کہ میرے اس منگنی سے قبل کسی لڑکے سے تعلقات تھے، اللہ ایسا کچھ نہ تھا۔ اس نے ایسی غلط فہمی پیدا کی کہ ہمارا طے شدہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ لڑکے کی بہن، اس کے گھر والوں سے اب بھی میرے اچھے تعلقات تھے، اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میری شادی ان کے گھر میں ہی ہو اور اسی لڑکے سے۔ اس کی بہن نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور اس نے کہا کہ تم اللہ سے زیادہ دعا کرو، لیکن میں دن رات ہر وقت روتی رہتی تھی۔ آج سے قبل میں نے آج تک کسی انسان سے کوئی ایسا تعلق نہ رکھتا تھا اور نہ کبھی کسی سے دوستی کی تھی۔ یہ پہلا انسان تھا جس سے میں نے محبت کی اور دل و جان سے چاہا۔ ایک دن اسی طرح پریشانی میں نے کہا کہ نے کمپیوٹر کے مختلف عملیات وہ وظائف بھی چینل دیکھے، تو وہاں چینل کی ملکت میں تھا، وہاں میں نے ایک عمل دیکھا، صرف پون کے مہینے میں اگر کیا جائے تو کسی انسان کو اگر پانا ہو تو وہ لازماً مل کے رہتا ہے۔ میں نے جیسے یہ عمل شروع کیا، اس کے کرنے کے بعد اس انسان کا مجھے میسیج آیا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، تمہاری کزن چھوٹی ہے۔ جب میں نے اسے قسم دے کے پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو، تو وہ خاموش ہو گئی۔
تو اس بات سے مجھے پتا چلا کہ تمہاری کزن مجھے تم سے پسند کرنا چاہتی کہ اور میں تم سے ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وظیفہ جو میں نے اس بہن کو بتایا تھا ویڈیو پہ، وہ سبحان الملک القدوس اس عمل کا تھا۔ اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا تھا، اور اس کے بعد 3 تسبیح یعنی 300 بار اس وظیفہ کو پڑھنا تھا، اور دوسرے انسان کے تصور میں اپنے پھونک مارنی تھی، یعنی آنکھیں بند کر کے اس کا خیال لا کے اپنے پھونک مار دینے کی۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ ایسا وظیفہ تھا، اس کو کرنے کے بعد کوئی بھی انسان سنگ دل سے سنگ دل ہو، پتھر سے پتھر دل ہو، چھوڑ گیا ہو، محبت نہ کرتا ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، جس سے نکاح کرنا چاہتے ہوں، وہ بہن ہو، بھائی ہو، وہ آپ کی طرف سے اگر بد زن ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اس عمل کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، پیر سجاد نورانی صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس عمل کو، یعنی جو تسبیح میں نے 300 بار پڑھنے کی بتائی ہے، اگر کوئی انسان متواتر 33 دن اگر کر لیتا ہے، 33 دن، تو اللہ کے فضل سے وہ اگر کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے نیت سے کیا ہو، تو وہ اگر کہے کہ یہ سونے کی ہو جائے تو وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات پہ جو انسان توکل رکھ کے اس عمل کو کرتا ہے، وہ اپنی مراد ضرور پا لیتا ہے، اور یہ وقتی طور پہ اثر نہیں کرتا۔ جب انسان کو اس عمل کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو جاری رکھتا ہے، جب وہ اس کا اثر دیکھ لیتا ہے اور اس میں روحانیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ عمل جو ہے وہ خاص کتاب میں سے تھا، اور آگے میں عملیات جو بتاؤں گا، حفیظ العملیات و تویزات کتاب میں سے بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ یہ وہ کتب ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کتب کے اعمال کبھی خالی نہیں جاتے، بے اثر نہیں جاتے۔ قریشی صاحب چینل پہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، صرف یقین سے آپ عملیات کرتے رہیں، اور اپنی آرا کا بھی ضرور اظہار کریں، ضرور کمنٹس میں بتایا کریں۔ عملیات اس کو محبت سے بھی پہلے میں نے عملیات بتائے تھے، مزید انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک نہیں کی ضرور کرتے، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی لازمن آپ نے دبانا ہے، اور وظیفہ کو جو ہے وہ جا کے ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا، بڑا خاص اس پہ آگے والے دنوں میں عمل ایک دے رہا ہوں، محبت کے لیے اسے بھی ضرور کیجیے گا۔ باقی نمبر یہی ہے جو سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے، ایک میسج کافی ہوتا ہے، جیسے وقت ملتا ہے ضرور کو آپ دیتا ہوں، اگر نہ مل سکے تو ناراض نہ ہوا کریں۔